preparing for رمضان المبارک. غالباً بس اب کچھ ہی دن باقی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دعا کریں اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق دے، پہلے نصیب کرے اور پھر بہتر اعمال کرنے کی توفیق دے. ایک حدیث سے بات شروع کروں گا، وہ یہ کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 صحابی تھے جو جنت میں تھے. ایک شہید تھے لیکن ایک طبی موت فوت ہوئے تھے 1 سال بعد. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ان سے درجے میں کیسے اوپر چلے گئے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کی 1 سال کی نمازوں کا حساب لگاؤ اور رمضان المبارک کا حساب لگاؤ، اس وجہ سے وہ شہید کے درجے سے بھی اوپر چلے گئے. تو آپ کو جسٹ یہاں سے پتہ چل جانا چاہیے کہ رمضان کی امپورٹنس کیا ہے. اچھا، پریپیئر کیسے کرنا ہے اس منتھ کے لیے؟ پریپیئر اس طرح کرنا ہے، نمبر 1 اپنی ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرنا شروع کریں. کیونکہ انسان کئی چیزوں کا نا بہت زیادہ، جیسے لیٹ سے چائے کی عادت ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تو پہلے 3-4 روزوں میں نا سر درد شروع ہو جاتی ہے، اسپیشلی فرسٹ 3 to 4 روزاز. تو اور اسی طرح کئی لوگوں کو کسی اور چیز کی عادت ہوتی ہے، اسنیکنگ کی بہت عادت ہوتی ہے. لوگ یار کچھ بھی جاتے آتے کچھ کھا لیا. تو اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں ابھی سے، تاکہ آپ کو جو ہے نا رمضان میں تکلیف نہ ہو کسی قسم کی بھی. پہلے 3-4 روزے ہونا بڑے بھاری لگتے ہیں انسان کو، کیونکہ نفلی روزے ہم کام ہی رکھتے ہیں. تو زیادہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عادت مبارکہ تھی نا، ہر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، سننا تھی. اور اس کے بعد 13, 14, 15 کے روزے رکھتے تھے. یہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ آپ مجھے وصیت کیجئے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ 13, 14, 15 جو چاند کی ہے اس پہ روزے رکھا کرو. تو یہ حضور کی وصیت اور نصیحت میں بھی شامل ہے، لیکن اس میں ہم بہت ہی کم لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ معاف کریں. اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ حضور کی سنت ہے، تو اس لیے حضور تو عادی تھے. اور ویسے بھی ان کے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر کھانے پینے کا مواد ویسے ہی موجود نہیں ہوتا تھا. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کے فریج ماشاءاللہ بھرے ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بے تحاشا نعمتوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے نفس کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے on the food we take. اور دوسری چیز یہ کہ کوئی کسی چیز کا عادی ہے لیٹ سے، اس کو ذرا تھوڑا سا کم کرنا شروع کریں تاکہ اس کو روزے میں رمضان میں تکلیف پیش نہ آئے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آدھا شعبان جو ہے روزے رکھتے تھے. حالانکہ گیون دیٹ کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھ رہے ہیں، 13, 14, 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. 15 روزے اکثر رکھا کرتے تھے اور آخری چھوڑ دیا کرتے تھے کئی دفعہ، تاکہ انرجی برقرار رہے پورے رمضان المبارک کے لیے. حضرت ابو عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ تو ہمیں ایسا فیل ہوا کہ حضور شاید پورا شعبان بھی روزے سے جائیں گے اور پورا رمضان بھی روزے سے جائیں گے. تو نمبر 1 از فوڈ، نمبر 2 از زبان. میری اور آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایک فرض کا 70 گنا ثواب ملتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا گناہ کا بھی اتنا ہی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو میری زبان جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ گالم گلوچ کی عادی ہے تو اس کو ابھی سے لگام دینا شروع کرنی پڑے گی، تاکہ رمضان المبارک میں کوئی گالی یا وہ نہ بندہ انسان کسی کو دے. اور غیبت جو ہمارے ہاں جس کے بغیر ہماری محفل کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کے اوپر کنٹرول. اگر آپ غیبت دیکھیں، بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ بات شامل ہے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، ہم لوگ مطلب کہ یہ ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم 4 بندوں کے درمیان میں
کسی کی برائی نہ کر لیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک انسان کے اندر اگر برائی موجود ہے اس کا ذکر کرنا یہ اس کے پیچھے غیبت ہے؟ تو حضور نے کہا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان ہے. تو اس لیے اس زبان سے جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس میں جھوٹ بھی ہے. عام دنوں میں جھوٹ عام بولتے ہیں. ہم رمضان میں اس زبان کو لگام دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ روزے کو پھاڑ دیتی. اور روزے کو پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کئی علماء اس میں سے جو محدثین ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس روزے کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، جھوٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی حدیث دوبارہ آتی ہے کہ اگر ایک انسان، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان سارا دن جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اللہ کو اس کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھیے گا رمضان میں حلال چیز اللہ حرام کر دیتے ہیں فار سم آورس. تو اگر ہم خدا نخواستہ حرام کریں گے ان دوز آورس تو وہ کتنا خطرناک ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ جتنی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں نا روزے میں اتنی کریں، بات تول کے کریں، کیونکہ یو آر ان اسٹیٹ ویئر اللہ از واچنگ یو. ٹھیک ہے، ہم پانی نہیں پیتے چھپ کے ڈر کے، الحمدللہ اتنا تقویٰ شکر ہے موجود ہے ہم میں کہ یہ بھی آخری حد ہے ویسے، لیکن ہے الحمدللہ. کھانا نہیں کھاتے چھپ کے، تو پھر کھلے عام غیبت کیوں کرتے ہیں، کھلے عام جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جو which is far greater گناہ than doing this. مطلب کہ اتنی سخت بات ہے یار. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ناشتہ کر رہے تھے. You were just having a breakfast. اور ناشتہ کیا مطلب کہ کوئی جو کی روٹی کھا رہے تھے. اچھا، حضور کی خوراک بھی دیکھیے آپ. حضور اگر جو کی روٹی کے اوپر مل جاتا تھا نا کوئی مکھن یا وہ چوپڑ لینا تھا جس کو چوپڑنا کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ سالن یوز نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اٹس انف کہ آپ جو کی روٹی کے اوپر صرف مکھن چوپڑ لیں. اگر خشک روٹی ہوتی تھی تو پھر سالن لیتے تھے، ادروائز وہ سالن بھی کبھی کبھار ہی ملتا تھا جو کہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب اگر چوپڑ، ہم تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، چوپڑی روٹی کے ساتھ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، سالن بھی کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کا جتنا شکر ادا کریں کام ہے. تو اس میں زبان کا کردار بہت زیادہ آ جاتا ہے. کوشش کریں کسی کو ہرٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہی حدیث میں آپ یہاں پہ ریلیونٹ آتی ہے کہ آپ یہ تو نارمل ڈیز میں بھی ہوگا، لیکن ان خصوصی طور پہ روزوں میں کوشش کریں کسی کو ہرٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ سے زیادہ تقدس ایک مومن کا ہے، مسلمان کا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر آپ کے اوپر کوئی چڑھائی کر دے، لٹ سے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بھی حدیث آتی ہے. اس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالم گلوچ کرے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، آپ کے ساتھ کوئی، تو آپ نے آگے سے ایک جواب دینا ہے. حضور نے جواب بھی سکھایا کہ میں روزے سے ہوں. اس کو بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. But this would be enough of a slap on that person's face جو آپ کے اوپر اس طرح اٹیک کر رہے ہیں. تو اچھا، اگر لیٹ سے چھٹی کا دن ہے تو کوشش کریں جتنی آپ آرام سے عبادت کر سکتے ہیں، جتنی طاقت ہے وہ کریں، ورنہ سو جائیں. سونے سے ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہوتے.
آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے, آپ موبائل پہ سوائپنگ نہیں کر رہے, انسٹاگرامنگ نہیں کر رہے, آپ فیس بکنگ نہیں کر رہے, آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے, کیونکہ بد نظری کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس میں. بد نظری کے اندر میں آپ کو اس چیز کا بھی بتا دوں کہ حضور نے یہ فرمایا, اور یہ علماء بھی اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں, مجھے اب حدیث کا ریفرنس نہیں پتا, لیکن علماء سے یہ مطلب کہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک نامحرم پہ آنکھ نظر پڑے, آپ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں تو جتنی زمین پہ مخلوق ہے وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی, اور اگر اوپر کر لیں تو جتنی اوپر کی مخلوق ہے وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی. تو نظروں کی حفاظت تو ویسے ہی ضروری ہے, لیکن رمضان میں خصوصی طور پہ اس کا ضرور اہتمام کریں. اور زبان کا, فوڈ ہو گیا, زبان ہو گئی, نظر ہو گئی, یہ 3 چیزیں ہیں جن کا خصوصی اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری زبانیں بہت بے لگام ہیں. انفارچونیٹلی بہت لوگوں کے دل چیر کے چلی جاتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہماری نظریں جو ہیں وہ, کئی لوگوں کی نظریں بڑی گندی ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے. اللہ یاد رکھیے گا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اٹس اے ویری سمپل رول. خدا نخواستہ معاذ اللہ میری بہن, میری وائف یا گھر میں کسی خاتون کو کوئی اگر دیکھتا ہے نا, اس کا مطلب میں کسی کی وائف یا کسی کی بہن یا کسی خاتون کو دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت ہے کہ اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں نا, ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں, آپ کی وائف, آپ کی والدہ, آپ کی بہن یا کوئی بھی خاتون جو گھر کی محرم ہے, ان کی حفاظت اللہ کروائے گا بازاروں میں. اور کوشش کیجئے بازاروں میں جانا کم کریں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی بدترین جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں. آخری عشرہ رمضان المبارک آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا تماشا لگا ہوتا ہے. وہ عشرہ عبادت کا عشرہ ہے, اور یہ دوبارہ نہیں آنا. پتہ نہیں اگلے سال, اس سال کا بھی ہمیں نہیں پتہ کیونکہ رمضان سٹارٹ نہیں ہوا, نصیب ہو نہ ہو, لیکن اگلے سال پتہ نہیں دوبارہ آپ کو نصیب ہو نہ ہو. میں نے آپ کو شروع میں وہ حدیث کا ریفرنس اس لیے دیا تھا کہ دیکھو, ایک رمضان اور کچھ نمازیں آپ کو ایک شہید سے اوپر لے جاتی. تو بازار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بدترین جگہیں ہیں, اور بہترین جگہیں ہیں اللہ کی مسجد. تو مسجدوں کو آباد کریں. اللہ رب العزت ادھر حضور نے یہاں فرمایا کہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے. تو مسجدوں کو آباد کریں, اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. آج ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی ایک کیوس ہے گھروں میں بھی, اور لڑائیاں ہیں, اور وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مسجد آباد نہیں کرتے. اور بازار, اچھا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا اس دین میں. یقین مانے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف, جو لوگ پھر کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی جن کو خود عقل نہیں ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. چوتھا کلمہ گیا بازار کی دوا, یاد کر لیجیے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, جو چوتھا کلمہ یا بازار کی دعا آلموسٹ سیم ہے. جو بازار کی دعا یاد کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 نیکیاں لکھتا ہے, 10,000 گناہ معاف کرتا ہے, اور 10,000 رتبے بڑھا دیتا ہے. اٹس آلموسٹ دا 4th کلمہ. اگر آپ کو چوتھا کلمہ یاد ہے تو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی وہ دعا پڑھنے میں, لیکن بازار جا کے انسان کو یہ چیز یاد نہیں رہتی انفارچونیٹلی. لیکن آپ اس کی فضیلت دیکھیں کہ 10,000 نیکیاں لکھی گئیں, مطلب اس جگہ پہ جو بدترین جگہ ہے
10,000 نیکیاں لکھی گئیں، 10,000 برائیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال سے ختم کر دیں گے، اور 10,000 درجے آپ کے بڑھا دیں گے۔ اب بازار جانا تو ہر ایک کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے جو جیسے پروکیورمنٹ والے ہیں ان کا بازار جانا تو وہ ان کے لیے تو یہ ایک مطلب کہ فری چیک ہے، ہر وقت جب بھی یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہے اس انسان کی کہ بدترین جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ دینے کو تیار ہے۔ تو بازار جانے کا کوشش کریں کہ آپ نے اگر کچھ کرانا بھی ہے نا تو پری رمضان ڈیز میں یہ کر لیں۔ رمضان میں کوشش کریں یار آپ باہر جائیں نا، اپنے گھر میں ٹائم گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی گھر میں انٹرٹینمنٹ تلاش کریں، پازیٹیو انٹرٹینمنٹ تلاش کریں۔ باقی رات کو ایسی تراویح ہوتی ہے، انسان ویسے ہی جو ہے وہ آگے تھک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی سحری کا اہتمام کئی لوگ نہیں کرتے۔ سحری کا میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری برکت والا کھانا، حضور کی حدیث ہے کہ سحری برکت والا کھانا ہے۔ اور ایک آخری چیز کہ سحری کو لیٹسٹ پاسبل کریں۔ لیٹسٹ پاسبل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیٹسٹ کئی لوگ ہوتا ہے اذانیں ہو رہی ہیں لوگ کھا پی رہے ہیں، یہ لیٹسٹ پاسبل نہیں ہے۔ لیٹسٹ پاسبل یہ ہے، کئی لوگ ہوتا ہے کہ 12-1 بجے کیا کہتے ہیں چلو کھا لیا اور آپ اٹھیں گے فجر پہ انشاءاللہ فجر پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ لیٹسٹ پاسبل کا مطلب ہے کہ سحر اور فجر کے ٹائم میں جب اذان ہوتی ہے نا، دس مینس سحر کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو اب آپ نے اگر اس وقت کھایا پیا تو خدا نخواستہ روزہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی لیٹ سے آپ کو اس کیلنڈر اب تو بہت آسان ہو گیا چیزوں کو، آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ بند ہونا روزہ، ٹھیک ہے کنفیوژن میں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اذانیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، ہر ایک مختلف ٹائم ہے، تو اس میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ نے رحمان ہے وہ کیا اس میں نہیں آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں گے، لیکن بات یہ کہ کوشش کریں گے جو آپ کا کیلنڈر ہے اس سے 5 منٹ پہلے، لیٹ سے اگر 3:45 یا 4:45 پہ بند ہو رہا ہے روزہ، میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو 4:40 پہ آپ روزہ بند کر دیں تاکہ آپ اس گرے ایریا میں داخل ہی نہ ہو۔ 5 منٹ سے کیا فرق پڑے گا، برش ورش کر کے نماز کی تیاری کریں اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے آگے، اور کوشش کریں کہ رمضان میں اشراق بھی پڑھیں اور تہجد کا اہتمام جو ہے خصوصی طور پہ آخری عشرے میں تو ضرور کریں، جو آسانی سے کر سکتا ہے، مطلب کہ اس کا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک آخری بات تھی میرے، ہاں یہ سب سے ضروری بات میں آپ کو بتا دوں، رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا جان کے، آپ پوری عمر کے روزے رکھ لیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں کوئی مریض ہے، کوئی شرعی عذر ہے، اس کے اندر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، لیکن رمضان کا ایک روزہ جان کے چھوڑنا پوری عمر کے روزے رکھنے سے وہ پوری نہیں کر سکتا، فضیلت ہے۔ اس لیے لیٹس پریپیئر فار اٹ انشاءاللہ، اور اپنی ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں، ان چیزوں پہ چیکس رکھیں۔ یہ 4 چیک پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، فوڈ، ٹنگ، اس کے بعد جو ہے اپنی جو ہماری لوگوں کی جو صبر آپ کو روزہ صبر سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا اصل مقصد ہی صبر سکھانا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بازاروں کی آمد و رفت، اس کو رمضان میں بالکل ترک کر دیں، کیونکہ رمضان المبارک میں بدترین جگہوں پہ جانے کا کوئی مقصد نہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کے گھر جائیں، وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ جس کا دل صرف مسجد میں ہی لگتا ہو، اور اس کو آپ مسجد سے نکالیں گے تو اس کو ایسی تڑپے گا جیسے کون تڑپتی ہے؟
مچھلی باہر تڑپتی ہے پانی سے. تو اور دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ اتنے رحیم اور کریم رب ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نیکی لکھ دی جاتی ہے, صرف ارادہ کیا. اگر آپ وہ نیکی کر گزرتے ہیں تو 10 گنا منیمم 10. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I could go to 700 times. برائی کا خدا نہ خاصہ ارادہ کرتے ہیں نہیں لکھا جاتا. جب تک آپ وہ برائی کر نہیں گزرتے پھر بھی نہیں لکھی جاتی کہ شاید توبہ کر لے. تو اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ ایک برائی لکھتے ہیں, لکھواتے ہیں جو فرشتے یہاں بیٹھے. نیکی کرنے پہ 10 گنا, برائی کرنے پہ ایک برائی, وہ بھی توبہ اگر نہیں کی تو. تو ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے اگر ہم حضور کی اس حدیث سے وہ کہ ہلاک ہو وہ شخص حضرت جبرائیل کی دعا جو رمضان پائے اور اپنے آپ کو اپنی بخشش نہ کروا سکے, حضور کی آمین, یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں رمضان از ناٹ جسٹ اے سمپل منتھ ٹو ہیو, اٹس اس کے لیے بھی تیاری ہے. اب ایگزامینیشن جب آتا ہے تو میں اور آپ کتنی اس کی پریپریشن کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. CSS والوں سے پوچھئے, 6 مہینے ان کو پڑھنا پڑتا ہے. تو رمضان المبارک کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو پریپیئر فار رمضان. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.